اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، نوجوانوں، ناظرین کرام، آج 22 رمضان المبارک اس اعتبار سے اہمیت کے حامل ہے کہ جس طرح سے دیکھیے ہر 12 مہینوں میں ماہ مبارک رمضان کو سید الشہور کہا گیا ہے، مہینوں کا سید اور سردار، اسی طرح سے پورے سال بھر کی راتوں میں سے ایک رات ہوتی ہے جسے شب قدر کہتے ہیں، اور یہ شب قدر سید اللیالی ہے، راتوں کی سید و سردار۔ آج 22 رمضان المبارک جو رات آ رہی ہے، شب 23، یہ وہ رات ہے جس کے لیے لوگ، یعنی ہر وہ انسان جو ذرا سا بھی خدا سے لو لگانا چاہتا ہے، خدا سے اپنا رابطہ برقرار کرنا چاہتا ہے، کانٹیکٹ کرنا چاہتا ہے، خدا سے کانٹیکٹ میں رہنا چاہتا ہے، وہ اس رات کا انتظار کرتا ہے۔ آج کی رات شب قدر ہے۔ شب قدر خداوند عالم سے دوستی کرنے کی رات ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی نے منہ پھلا رکھا ہے خدا سے، حالانکہ خدا کا کوئی منہ پھلا کر کے کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ہوتا ہے بھائی، بہت سارے لوگ منہ پھلا لیں گے خدا سے، تو اگر کسی نے خدا سے منہ بھی پھلا رکھا ہے تو آج کی رات خدا سے اس پھلے ہوئے منہ کو سیٹ کرنے اور درست کرنے کی رات ہے۔ پروردگار عالم سے دوستی کریں، لیکن بہت سارے موانع ہیں، مشکلات ہیں، ہم توجہ نہیں کرتے اپنی اس رات کی عظمت کی طرف۔ یعنی اگر اس رات کی عظمت کے سلسلے میں صرف بولا جائے کہ یہ کتنی عظیم رات ہے تو کئی دن انسان بول سکتا ہے، لیکن وہ چیزیں آپ سنتے رہتے ہیں۔ میں نے شب 19 میں بھی کچھ فضیلتیں شب قدر کی بیان کیا تھا، لیکن آج ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ خدا سے دوستی کی رات ہے، خدا سے نزدیکی حاصل کرنے کی رات ہے، تقرب کی رات ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ تقرب ہم حاصل کیسے کریں، کیا کریں کہ خدا سے قریب ہو جائیں۔ آج کی رات تو بہت سارے کام ہیں نا، وہ کون سے ذریعے ہیں، وہ کون سے راستے ہیں جن کے ذریعے ہم خدا سے نزدیک ہو سکتے ہیں، یہ ہمارا سوال ہے۔ اس سلسلے میں گفتگو ہوگی۔ دعائے جوشن کبیر آپ نے انشاءاللہ پڑھا ہوگا شب 19 میں، شب 21 میں، اگر نہیں پڑھا ہے تو آج رات تو انشاءاللہ ضرور پڑھیے گا۔ کیا اس میں آپ پڑھتے ہیں یا نعم القریب، بہترین، یا نعم القریب ہے وہ جو سب سے بہترین، جو سب سے میرے نزدیک ہے۔ خداوند عالم کو خطاب کر کے کہتے ہیں یا اقرب من کل قریب، سب سے زیادہ نزدیکیوں میں سب سے زیادہ نزدیک، یا من هو فی علوہ قریب، علو اعلیٰ مرتبہ ہوتے ہوئے بھی نزدیک۔ تو یہ چیزیں ہیں خداوند عالم تک دیکھیے پہنچنا، یہ کوئی سخت کام نہیں ہے، خدا تک پہنچنا بہت آسان ہے۔ ضرورت نہیں ہے ہمیں کہ ہم خدا کے پیچھے پیچھے پھریں، تلاش کریں کہ وہ خدا کہاں گیا، ابھی تو اس گلی میں تھا، ابھی اس مسجد میں تھا، ابھی اس امام بارگاہ میں تھا، ابھی فلاں کے یہاں تھا۔ نہیں، خدا کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ہم احساس کریں اس چیز کا، خداوند عالم تو ہم سے نزدیک ہے، احساس کریں، ہم خدا کو پکاریں، خدا کو پکاریں گے تو وہ ہماری آواز سنے گا، جواب دے گا۔ کتنا اچھا ہوگا کہ ایک انسان خداوند عالم کو پکارے اور اپنے آپ کو اس سے نزدیک کریں۔ دعائے کمیل میں کیا پڑھتے ہیں؟ دعائے کمیل بھی شب قدر میں پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے کہ پڑھیے شب قدروں میں بھی دعائے کمیل بھی۔ اسألک بجودک ان تدنینی من قربک، میرے اللہ میں تجھے تیرے جود و کرم و سخا، تیری بخشش کی قسم دے کر کے تجھ سے کہتا ہوں، سوال کرتا ہوں، تجھ سے چاہتا ہوں کہ مجھے ان تدنینی من قربک، مجھے اپنا قرب، مقام قرب سے نزدیک کر، اپنے یہ قربت والا مقام مجھے عطا کر، اپنے نزدیک کر لے۔ خیر، تو یہ پروردگار عالم سے نزدیک ہونے کا راستہ ہے، چونکہ آج کی رات پروردگار عالم سے نزدیک ہونے کی رات ہے۔ تب اس نزدیک ہونے کی رات میں ہمیں کیا کرنا ہے، کون سے راستے ہیں جس کے ذریعے ہم نزدیک ہوں؟
دو راستہ ہے، ایک راستہ مورل راستہ ہے، مورل وے ہے، اور دوسرا ہے پریکٹیکلی وے۔ مورل وے یعنی رفتار، انسان کی رفتار کیسی ہے، اس کے یعنی اپنے رفتار کے اعتبار سے وہ خدا تک پہنچے گا۔ پریکٹیکل وے میں انسان اپنے کردار کے ذریعے خدا تک پہنچے گا۔ یہ دونوں، مورل وے ہو یا پریکٹیکل وے ہو، دونوں خدا تک پہنچاتا ہے ہمیں، اور دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے مورل وے میں کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے خوش خلقی، اچھا اخلاق ہونا۔ وہ چیز جو خداوند عالم تک پہنچاتی ہے انسان کے، اچھا اخلاق ہے جو خدا تک پہنچاتا ہے۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اقربکم من اللہ اوسعکم خلقا، خداوند عالم کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ خداوند عالم کے نزدیک وہ ہے جس کا اخلاق، اوسعکم خلقا، جس کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہے، وسیع ہے، گشادہ رو ہے، جو ابوسن قم تریرا نہیں ہے کہ ہمیشہ چہرے کے اوپر پھٹکار برس رہی ہو، غصے میں ہی ہو، تنتناتا رہ رہا ہو، نہیں، خوشرو چہرہ جس کا ہو، جس کا اخلاق اچھا ہو۔ لہذا ضروری ہے کہ بیوی ہوں، بچے ہوں، پڑوسی ہوں، محلے والے ہوں، سب کے ساتھ انسان اخلاقیات کے ساتھ پیش آئے، خوش روئی کے ساتھ پیش آئے، خندہ پیشانی سے سب سے برخورد کرے، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت کی تعریف کرنے لگے کچھ حضرات، کچھ صحابی ان کے، کہ یا رسول اللہ وہ فلاں عورت اللہ اکبر کتنا نماز پڑھتی ہے، بہت نمازیں پڑھتی ہے، وہ تو روزے پہ روزے رکھتی رہتی ہے، اتنی عبادتیں کرتی ہے، اتنی متقی ہے، مومنہ ہے، فلاں فلاں۔ پھر باتیں کہتے ہیں بس اس کے اندر ایک کمی ہے کہ اس کی زبان صحیح نہیں ہے، اس کی زبان سے اس کے پڑوسیوں کو اور اس کے گھر والوں کو اذیت ہوتی ہے، وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو، اپنے گھر والوں کو آزار و اذیت پہنچاتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں یہ میں ضرور کہوں گا، شوہر ہو یا بیوی، زبان کے اوپر کنٹرول رکھیں، کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جس سے ایک دوسرے کے اوپر طنز ہو، طعنہ ہو، یا ایک دوسرے کی توہین ہو۔ ماں باپ ہوں، بھائی بہن ہوں، اولادیں ہوں، سب کے لیے، ایک دوسرے کے لیے اپنی زبان کو کنٹرول کریں، زبان کو کنٹرول کریں۔ پیغمبر اسلام نے جب اس عورت کے سلسلے میں یہ سنا تو فرماتے ہیں لا خیر فیہا ہی من اہل النار، اس عورت کے اندر تو کوئی خوبی ہے ہی نہیں، ہی من اہل النار، یہ تو جہنمی ہے، یہ جہنم کی ہے، اہل دوزخ میں سے ہے یہ عورت۔ انسان کے اعمال قیامت کے دن خداوند عالم، قرآن مجید پڑھیے، یہ قرآن کی نزول قرآن کی رات ہے، جب قرآن پڑھیے تو سمجھ میں آئے گا، صرف ریڈر ایز اے ریڈر پڑھیے گا تو نہیں سمجھ میں آئے گا، میں برابر کہتا ہوں کم سے کم ایز اے ٹرانسلیٹر پڑھیے اس کو۔ ٹرانسلیٹر اس معنی میں کہ آپ عربی کی لائن پڑھیے، اس کے بعد سے وہ قرآن یوز کیجئے جس میں ٹرانسلیشن اس کا موجود ہو، آپ اس کا ٹرانسلیشن پڑھیے تاکہ ذرا سا نزدیک ہو سکے کہ خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے۔ قیامت کے دن خداوند عالم قیامت کے دن جب لوگوں کا حساب کرے گا تو وہاں پہ دو طرح کے اعمال قیامت میں لوگوں کے دکھائی دیں گے۔ جب ترازو کے اوپر، میزان کے اوپر لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا ترازو پہ میزان کے اوپر اعمال تولنے کے بعد جس کے اعمال سنگین ہوں گے، بھاری ہوں گے، وزنی ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اس کی زندگی کا پھر کیا کہنا، وہ جسے دیسی زبان کہیے تو موج کی زندگی ہوگی، وہاں پہ مزے کاٹے گا، اس کے تو مزے ہی مزے۔ اب یہ دوسرا وہ دیکھیے کہ دوسرے طرح کا اعمال کون سا ہوتا ہے۔ میں نے کہا تھا دو طرح کے اعمال ہوتے ہیں قیامت میں۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، لیکن جس کے اعمال ترازو میں تولنے کے بعد کم ہوں گے، سبک ہوں گے، ہلکے ہوں گے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، ہاویہ جو ہے وہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو اس کا ٹھکانہ، اس کی جائے گاہ، اس کا نشیمن جو کچھ بھی ہے سب جہنم ہی ہے۔ تو یہ اعمال ہیں انسان کے۔ ایک شخص پیغمبر اسلام کے پاس آتا، آنے کے بعد سے رو در رو، فیس ٹو فیس پیغمبر اسلام سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ دین کیا ہے، واٹ از دین، ریلیجن؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ خوش خلقی، یہی اچھا اخلاق،
خوشروئی کے ساتھ ایک دوسرے سے ملنا جلنا. پھر رائٹ سائڈ سے آتا ہے, آنے کے بعد پھر پوچھتا ہے یا رسول اللہ دین کیا ہے. پھر انہوں نے کہا خوش خلقی. پھر لیفٹ سائڈ سے آتا ہے, آنے کے بعد پھر پوچھتا ہے یہی سوال کہ یا رسول اللہ دین کیا ہے. پھر پیغمبر اسلام نے فرمایا خوش خلقی. اگر اس سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی چیز ہوتی تو پیغمبر اسلام حتماً اور ضرور بھی ضرور اس چیز کی طرف اشارہ کرتے. یعنی یہ خوش خلقی, انسان کے اخلاق کا اچھا ہونا کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. پیغمبر اسلام اپنی اسی خوش خلقی کے ذریعے, اپنے اسی اچھے اخلاق کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مجذوب کرتے تھے. ایسے سنگ دل کفار کو انہوں نے اپنی طرف مجذوب کیا. مختلف مملکتوں کو جو لیٹر لکھا تھا تو اس میں اندر رسول اللہ نے اپنی فوٹو نہیں بھیجی تھی, لیکن لیٹر کے اندر ادب سے ٹریٹ کیا تھا. اس لیٹر کے نتیجے میں کتنے لوگ, پوری حکومتیں اسلام لے کر کے آئی. یہ اخلاق پیغمبر تھا. لہذا ہمیں بھی ہوش و حواس رکھنا ہے کہ آج کی رات کم سے کم ان چیزوں کے اوپر توجہ کریں جو بتائی جا رہی ہیں. وہ اعمال جو آپ کریں گے وہ اپنی جگہ ہے. مسجد میں مولوی صاحب کرائیں گے, گھر میں کریں گے, کہاں کریں گے, جیسے حالات ہوں گے ہر انسان کرے گا, دعا کرے گا, سب کرے گا. لیکن چونکہ یہ ٹائمنگ جو ہوتی بہترین ٹائمنگ ہے ہمیں اپنی اصلاح کے لیے, خود سازی کے لیے. مہینہ ہی خود سازی کا ہے. اس مہینے میں یہ رات جو ہے سب سے گریٹ اور سب سے پلیٹینم نائٹ ہے. تو اس سے فائدہ اٹھانا پڑے گا, اس کو یوں ہی نہیں ضائع کرنا ہے. ایک شخص امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا ہے. آنے کے بعد آتا ہے کہ حضرت سے ملاقات کرے. حضرت نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا, اجازت نہیں دیا ملنے کی. امام نے اس سے کیا فرمایا, کہا کہ آج اس کے پہلے کہ تم میرے پاس آؤ تم نے اپنی ماں سے بدخلقی کیا, بدتمیزی کیا, برے اخلاق سے پیش آئے. کون سی ماں؟ وہ ماں جس کا پیٹ تمہارا گھر تھا, جس کی آغوش تمہارے لیے گہوارہ تھی, جھولا تھی, جو اپنے جسم کے خون کو دودھ میں تبدیل کر کے تمہیں کھانے کی شکل میں انجیکٹ کرتی تھی, تمہیں پلاتی تھی. اس ماں کے ساتھ تم نے برا سلوک کیا, بدخلقی کیا, بدتمیزی سے بات کیا ہے, جھڑکا ہے, جو بھی کیا ہو. یہ ساری چیزیں بدخلقی میں آتی ہیں. خالی آنکھ اٹھا کر کے, آنکھ نکال کر کے دیکھ لینا, یہ بھی بدخلقی ہے. پھر امام نے ملنے سے منع کر دیا ایسے شخص سے. پیغمبر اسلام کی سیرت حسن خلق کا مجسمہ ہے. مکارم الاخلاق کے اوپر پیغمبر اسلام مبعوث ہوئے تھے. ایک شخص آتا ہے, آ کر کے مدد چاہتا ہے رسول خدا سے. پیغمبر اسلام کے پاس کچھ معمولی سی کوئی کم سی چیز تھی, انہوں نے دے دیا. جیسے ہی دیا اس شخص کو لگا وہیں چلانے, غصہ ہو گیا, جسے کہہ لیے داد فریاد کرنے لگا, ہلڑ شور شرابہ کرنا شروع کر دیا اس نے. اب جب اصحاب نے دیکھا رسول اللہ کے کہ یہ آیا, پیغمبر نے تو اس کی مدد کیا, یہ الٹا گالی گلوچ کرنے لگا, الٹا سیدھا برا بھلا کہنے لگا, غصہ کر رہا ہے, ناراض ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اجازت دیجیے ابھی اس کو یہ ٹھنڈا کر دیں, گرا کر کے خوب اس کو کوٹا جائے. رسول اللہ نے منع کیا, کہ نہیں بھائی رہنے دو. اس شخص کو رسول اللہ نے کہا سنو ادھر آؤ, میں چل رہا ہوں گھر, تم ہمارے ساتھ چلو. اپنے گھر لے کر کے آئے, کھانا کھلایا اس کو. اس کے بعد اس کو جو ہے پیسے, ڈھیر سارے پیسے دیے, اور اس کو ذرا سا ٹھنڈا کیا اس کے غصے کو. اس کے بعد اس سے پوچھتے ہیں کہ اب تم راضی ہو گئے ہو مجھ سے؟ اس شخص نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں راضی ہوں, کوئی بات نہیں, آپ نے میری ضرورت پوری کر دیا. تو رسول اللہ نے کہا کہ دیکھو, اب وہ جب جانے لگا تو رسول اللہ نے کہا کہ دیکھو کل جو ہے یاد کر کے ضرور سے مسجد میں آ جانا, مسجد میں آنا, اور یہ جو کچھ بھی ابھی تمہارے ساتھ میں نے کیا یہ ساری چیزیں مسجد میں لوگوں کے سامنے بیان کرنا, تاکہ وہ کینہ, وہ نفرت جو تمہارے طرف سے لوگوں کے دلوں میں ایجاد ہو گئی ہے, وہ لوگوں کے دلوں سے وہ نفرت اور کینہ نکل سکے. یہ ہے اخلاق جس کے لیے کہا گیا ہے کہ حسن خلق ہونا چاہیے. یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے ہم خدا کے قریب ہو سکتے ہیں, خدا ہمارے قریب ہوگا. دوسری چیز اخلاقیات میں, مورلز میں سے جس کے ذریعے ہم خدا
کس کے نزدیک ہو سکتے ہیں، وہ ہے تواضع. یعنی کیا؟ یعنی پولائٹ ہونا. اکڑنا، تکبر، یہ اس کا اپوزٹ جو ہے وہ ہے متواضع، تواضع یعنی نرمی. اکڑنا ہونا، بہت پولائٹ، نرم، ایک دم شریف سے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اقرب الناس من اللہ، پروردگار عالم کے نزدیک سب سے زیادہ نزدیک کون لوگ ہیں؟ المتواضعون، متواضع لوگ ہیں، پولائٹ لوگ ہیں. جو لوگ پولائٹ ہیں، نرم ہیں، متواضع ہیں، وہ پروردگار عالم کے نزدیک سب سے زیادہ مقرب ہیں. کذالک ابعد الناس من اللہ المتکبرون، اسی طرح سے جیسے سب سے زیادہ دور خداوند عالم سے تکبر اور گھمنڈ اور غرور کرنے والے لوگ ہیں. تو خداوند عالم کے لیے یہ غرور اور تکبر صرف خداوند عالم کے لیے ہے، باقی کسی دوسرے کے لیے نہیں. اگر ہم خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ہمیں پولائٹ ہونا پڑے گا. اکڑ کر کے، غرور کر کے، تکبر کر کے کچھ بھی نہیں ہوتا. بندگان خدا دور ہو جائیں گے، خدا کی بات تو چھوڑ دیجئے، خدا کے بندے نزدیک نہیں آئیں گے. تیسری چیز موریلٹی میں سے جس کے ذریعے ہم خداوند عالم تک پہنچیں گے، وہ کہ پارسائی ہے. جناب موسیٰ نے، خداوند عالم نے جناب موسیٰ کے اوپر وحی کیا، ما تقرب الی المتقربون بمثل الورع عن محارمی، ہمارے محرمات سے بچ کر کے ہی کوئی پروردگار عالم سے نزدیک ہو سکتا ہے. یعنی خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ مجھ سے کوئی نزدیک نہیں ہو سکتا ہے مگر یہ کہ وہ ہمارے محرمات سے پرہیز کرے، ان سے ورع اختیار کرے، ان کے سلسلے میں پارسائی اختیار کرے، بہت پارسا، پاک صاف بنا رہے، تبھی وہ ہو سکتا ہے، ورنہ ہم سے نزدیک نہیں ہو سکتا. خداوند عالم نے جناب موسیٰ سے یہ وحی کیا تھا. اور یہ پارسائی یا ورع یا یہ جو بیان کیا جا رہا ہے، یہ وہ راستہ ہے جو خداوند عالم سے ہمیں نزدیک کرتا ہے. اب جوانوں سے خطاب کر کے یہ کہوں گا کہ آج رات عمل کیجیے گا. بھائی قرآن سر کے اوپر رکھ کر کے خدا کو قرآن کی قسم دیجیے گا، اہل بیت کی قسم دیجیے گا، بے کہ اللہ، بے کہ بے محمد، بے علین، بے فاطمہ، ایسے آپ کیجیے گا. یہ سارا اعمال ختم ہونے کے بعد جب مسجد سے یا امام بارگاہ سے جہاں بھی آپ اعمال کریں باہر نکلیے گا تو یہ آپ ضرور سوچیے گا کہ آپ نے آج سر کے اوپر قرآن رکھا تھا. خداوند عالم کو قرآن کی قسم دیا تھا. امپورٹنٹ سر کے اوپر قرآن کا رکھنا نہیں ہے، بلکہ اس قرآن کا دل میں اتر جانا امپورٹنٹ ہے. لہذا کوشش کیجیے کہ آج کی رات دعا کیجیے پروردگار عالم سے، خدا یہ جو قرآن جو میں سر پہ رکھ رہا ہوں نا، یہ قرآن ہمارے دلوں میں اتر جائے. آج جب مسجد سے باہر نکلیے گا تو یہ سوچئے گا کہ خداوند عالم نے ناچ گانا، میوزک، ڈھول تاشا سب حرام قرار دیا ہے. لہذا چلیں گھر میں جتنی بھی فلم کی سی ڈیز، ڈی وی ڈیز اور دنیا بھر کے گانوں کی سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز ہمارے پاس ہیں، کم سے کم انہیں پھینکیں، انہیں ہٹائیں اپنے پاس سے، پھینک دیں لے جا کر کے. پھر کبھی ان چیزوں کے نزدیک نہ جائیں، کیونکہ یہ چیزیں خدا سے دور کریں گی. آپ خدا کے پاس سے آ رہے تھے، خدا کی نزدیکی سے اٹھ کر کے آ رہے تھے، تو ان چیزوں کے اوپر عمل کیجیے گا. خداوند عالم سے اگر چاہتے ہیں نزدیک ہونا تو وہ چیزیں جو اس راستے میں رکاوٹ ہیں انہیں دور کیجیے. جب تک انہیں دور نہیں کریں گے تب تک آپ خدا سے نزدیک نہیں ہو سکتے. لہٰذا یہ جو اعمال اور دوسری چیزیں آپ انجام دیجیے گا، یہ وہ چیزیں جن کے ذریعے آپ خدا سے نزدیک تو ہو سکتے ہیں، لیکن صرف نزدیکی نہیں. یہ چیزیں مثلا قرآن سے آپ نزدیک ہو رہے ہیں، آپ خدا سے گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کو شیرینی اور مٹھاس کا احساس ہو رہا ہے. یہ ان چیزوں کا احساس ہمیشہ اپنے وجود میں رکھیے، اپنے اندر باقی رکھیے. اسی وقت ہوگا جب برائیوں کو، وہ چیزیں جو ان سے رکاوٹ بنتی ہیں، ان کو آپ دور کیجیے گا. اب آتے ہیں پریکٹیکلی جو چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں، خدا سے نزدیک ہو سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز ہے ذکر. دعائے کمیل میں کیا ہے؟ اللہم انی اتقرب الیک بذکرک، پروردگار عالم میں تیرے ذکر کے ذریعے تیرے نزدیک ہو رہا ہوں، تیرا تقرب حاصل کر رہا ہوں. خدا یعنی خود ذکر الہی خداوند عالم سے نزدیک ہونے کا سبب بنتے ہیں. دوسری چیز ہے نماز. نماز کے ذریعے خداوند عالم سے انسان نزدیک ہو سکتا ہے. الصلاۃ قربان کل تقی، جتنے بھی متقی افراد ہیں، جتنے بھی پرہیزگار انسان ہیں، سب کے لیے نماز جو ہے وسیلہ تقرب ہے. نماز کے ذریعے خدا کا تقرب حاصل کرتے ہیں. نماز جس طرح سے دیکھ، میرے جوانوں، میرے بھائیوں، غور سے اس بات کو، میرے بچوں، میرے ساتھیوں،
नमाज आप पढ़ते हैं, तसाहुली करते हैं, काहिलियत करते हैं। आप एक दिन खाना खाइए, 4 दिन खाना ना खाइए, आप रह पाइएगा? आप एक दिन नमाज पढ़िए, 2 दिन नमाज ना पढ़िए, 3 दिन नमाज ना पढ़िए, 4 बहाने कीजिए। तो उसी तरह से आज से एक काम कर लीजिए कि एक दिन खाना खाइए, 4 दिन खाना ना खाइए। कोई खाना लेके आए तो कहीं नहीं, वो अभी पेट में दर्द है, अभी भूखे हैं, नहीं भूख नहीं लगी, अभी न जाने उल्टे सीधे बहाने बनाना शुरू। जिंदगी बाकी नहीं रहेगी। 4 दिन में नहीं फुल्लागर हो जाइएगा, उसके बाद बिस्तर के ऊपर फिर से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह हो जाएगा। जिस तरह से जिस्म को सालिम और तंदुरुस्त रहने के लिए खाने की जरूरत होती है, उसी तरह से रूह की सलामती के लिए रूह की ग़िज़ा जो है वो नमाज है। रूह को सालिम और तंदुरुस्त रहने के लिए नमाज की जरूरत है। नमाज पढ़िए ताकि रूह भी सालिम रहे, खाना खाइए ताकि बदन सालिम रहे। अगर रूह बदन ज़ईफ होगा तो रूह भी ज़ईफ होगी, अगर रूह ज़ईफ होगा तो बदन। जरूरी नहीं है, अलबत्ता इस बात के लिए ये जरूरी नहीं है कि इंसान का बदन ज़ईफ हो तो उसकी रूह भी ज़ईफ हो, नहीं। अगर ये, लेकिन ये जरूरी है कि अगर किसी इंसान की रूह कमजोर है तो उसका बदन भी कमजोर होगा। रूह कमजोर है तो उसका बदन भी कमजोर होगा। फिर वो बीमारियों में, जब रूह कमजोर होगा तो क्या होगा, दुनिया भर की बीमारियां, लालच उसके पीछे आएगी, हिर्स उसके पीछे आएगी, हसादत उसके पीछे आएगी, झूठ बोलना, बेवकूफ बनाना, गालियां देना, जितनी बुराइयां तसव्वुर कर सकते हैं सारी बुराइयां उसके शामिल हाल होती चली जाएंगी, उसका शिकार करती चली जाएंगी। तीसरी चीज प्रैक्टिकल यानी अमली रास्ते में क्या है, प्रैक्टिकल वे की तौबा है। इंसान बड़ी यानी अजीम रात है तौबे के लिए। वाकई ये दरवाज़ा खुला हुआ है। परवरदिगार आलम ने जिसको कह दे खुल्लम खुल्ला कहा है कि आओ आओ वाकई तौबा करो, सच्चे दिल से तौबा करो, कबूल करेंगे हम तौबा तुम्हारी। कभी ऐसा होता है कि हम अपने बॉस से अपने आप को नज़दीक करने के लिए दुनिया भर के काम करते हैं और बॉस से नज़दीक हो जाते हैं, लेकिन उससे हमको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता, बल्कि उसके अपोजिट हमें नुकसान पहुंच जाता है अपने बॉस से। होता है, आप लोगों का मुशाहिदा होगा, जिन लोगों के बॉस होंगे ऑफिशियली, वो उनसे अपने तकर्रुब की आज हमारा प्रमोशन हो जाएगा, ये कर देंगे तो बॉस खुश हो जाएंगे, इंक्रीमेंट हो जाएगा, फला हो जाएगा। लेकिन इत्तेफाकन कभी कभी बॉस से नज़दीकी की वजह से जो है नुकसान हो जाता है। खुदावंद आलम वो रब्बुल अरबाब है कि जिससे नज़दीक होने पर किसी तरह का कोई नुकसान, कोई घाटा नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर कोई खुदावंद आलम से नज़दीक होगा, बॉस से आप नज़दीक होइएगा, वो दूसरों के सामने आपकी कभी आपका जिक्र नहीं करेगा, क्योंकि उसकी उसमें तौहीन होगी। ओ तुम्हारा अंडर में काम करने वाला, उसका जिक्र कर रहे हो। वो कभी भी अपनी मेजॉरिटी में, अपने ग्रुप में, कभी भी अपने किसी उसके अंडर में जो काम करते हैं उनका जिक्र नहीं करेगा। कहेंगे ओ तुम अपने ग्रेड के लोगों की बात नहीं कर रहा। लेकिन खुदावंद आलम वो रब्बुल अरबाब है। जब आप खुदा का जिक्र कीजिएगा, खुदा से नज़दीक होइएगा, तो खुदावंद आलम भी आपका जिक्र करेगा, वो भी आपसे नज़दीक होगा। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तुम मेरे नज़दीक आओ मैं तुम्हारे नज़दीक आऊंगा। तुम मेरे तक़र्रुब हासिल करो मैं तुम्हारे नज़दीक चलाऊंगा। तुम मुझे बुलाओ मैं तुम्हें जवाब दूंगा। उदऊनी अस्तजिब लकुम, ये क्या है? उदऊनी, तुम मुझे बुलाओ मैं इजाबत करूंगा। अस्तजिब लकुम, बस करना यह है कि अगर कोई रुकावट है बीच में, जो चीज़ हमारी आवाज़ को खुदा तक पहुंचने नहीं दे रही, अगर कोई रुकावट है जो हमें खुदा तक नहीं पहुंचने दे रही है, तो हमें इन चीज़ों को दूर करना है। अजीज़ों, मेरे दोस्तों, ये आज की रात शब कद्र रिफाइन होने की रात है, रिफाइन करने की रात है। जिस तरह से रिफाइनरी में कच्चा तेल जाता है, तो उसके बाद से पेट्रोल अलग, डीजल अलग, ग्रीस अलग, मिट्टी का तेल अलग, सब निकल के आता है, और दूसरी बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स उसके। उसी तरह से आज की रात ये रात जो है, इसको एक रिफाइनरी से आप तशबीह कर लें। समझ लीजिए कि आज की रात जो एक रिफाइनरी है, हम तमाम लोगों को इस रिफाइनरी में जाना है और रिफाइन होना है इसके अंदर जाने के बाद। और शब कद्र में सबसे बड़ी चीज़ रिफाइन होने के एतबार से यह है कि हर इंसान अपने आमाल का मुहासबा करे, अपने आमाल को देखे, जो बुराइयां हैं उसे दूर करे, जो अच्छाइयां हैं उसको अपने अंदर बरकरार रखे। ये काम कोई दूसरा किसी के लिए नहीं कर सकता है। क्यों? इसलिए नहीं कर सकता है कि हर इंसान अपने आप को दूसरों के मुकाबले सबसे अच्छा पहचान सकता है। सूरह
قیامت میں بھی خداوند عالم نے قرآن میں فرمایا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے سلسلے میں بصیر ہے، آگاہ، اس کو معلوم ہے کہ اس کی اوقات کتنی، حیثیت کتنی، کیا ہے وہ، کیا اچھائی ہے اس کے اندر، کیا برائی ہے۔ جب آپ دیکھیے حضرت موسیٰ بن عمران علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے خداوند عالم کو کس طرح سے خطاب کر رہے ہیں، اے عالمین کے پروردگار، خداوند عالم نے کہا ہاں موسیٰ بولو۔ پھر جناب موسیٰ کہتے ہیں اے عرفاء عارفوں کے خدا، جناب پروردگار نے کہا ہاں موسیٰ بتاؤ کیا بات ہے۔ پھر جناب موسیٰ نے کہا اے مطیع بندوں کے، اطاعت کرنے والوں کے خدا پروردگار، مطیعوں کے پروردگار، اطاعت کرنے والوں کے پروردگار۔ فوراً آواز قدرت آئی، ہاں ہاں موسیٰ بولو کیا بات ہے۔ اب جناب موسیٰ کہتے ہیں اے گنہگاروں کے خدا، اے گنہگاروں کے پروردگار۔ جیسے ہی جناب موسیٰ نے یہ بات کہی، پروردگار عالم کی طرف سے آواز آئی لبیک لبیک لبیک، ایک بار نہیں 3 بار پروردگار عالم نے لبیک کہا۔ لبیک کا مطلب کیا؟ یس سر آئی ایم ریڈی فار یو، میں تیار ہوں، تمہارے لیے آمادہ ہوں۔ اگر کوئی بلاتا ہے، آفیسر بلاتا ہے، تو اس کا کرمچاری جو اس کے انڈر میں کام کرتا ہے، اس کا کارمن جو ہوتا ہے وہ فوراً جاتا ہے یس سر۔ جیسے ہی گنہگاروں کا خدا کہہ کے خطاب کیا، فوراً پروردگار ہم کہہ رہا ہے لبیک لبیک لبیک، 3 بار کہہ رہا۔ جناب موسیٰ نے کہا کہ خدایا جب میں نے یہ کہا کہ گنہگاروں کے خدا، تو تو نے 3 بار لبیک کہا، لیکن اس کے پہلے میں نے تجھے مختلف ناموں سے بلایا تو تو نے صرف میری بات کا جواب دیا۔ خداوند عالم نے جواب دیا کہ موسیٰ یہ گنہگار، ان کا مجھ خدا کے علاوہ کوئی بیک سپورٹر نہیں ہے، کوئی پشت پناہی ان کی نہیں ہے ہمارے علاوہ، یعنی مجھ خدا کے علاوہ ان گنہگاروں کا ہے کون؟ یہ میرے پاس آئیں تو، یہ مجھ سے باتیں کریں تو، یہ مجھ سے وعدہ کریں تو، یہ کچھ بھی نہیں کرتے لیکن میں پیچھے سے ان کے سپورٹ میں ہوں، میں منتظر رہتا ہوں کہ کسی صورت سے مجھ سے بات کریں، کہیں ان کو میری یاد تو آئے۔ لہذا سورہ زمر میں بھی ہے، جس آیت کو اسٹارٹنگ میں میں نے پڑھا تھا، اسی وجہ سے پروردگار عالم فرما رہا ہے قل یا عبادی، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندوں۔ کون سے عبادی؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر، اپنی جانوں کے اوپر اسراف کیا ہے، کس ذریعے سے؟ گناہ کر کے، بہت زیادہ گناہ کر کے اسراف کیا۔ ان سے کیا کہہ دیے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، پروردگار عالم کی رحمت سے مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو۔ یہ شب قدر پروردگار عالم سے آپ کانٹیکٹ اپنا کیجئے، کانٹیکٹ اپنا خدا سے مرتبط ہو جائے، یہ کانٹیکٹ کریٹ ہونا چاہیے بیچ میں، ایسا نہ ہو کہ صرف ایک طرفہ ہو۔ خدا کہہ رہا ہے کہ ہاں میرے بندے مجھے پکار مجھے پکار مجھے پکار، لیکن ہم پکار نہیں رہے، منہ میں گٹکا ہے، منہ میں پان ہے، نہ جانے اصل باوضو ہے بھی نہیں ہے، خالی دیکھا دیکھی لوگوں کے آ کر کے بیٹھ گئے۔ آئیے بیٹھیے، میں ان چیزوں کا مخالف نہیں ہوں، لیکن ایک بار کم سے کم 10 سیکنڈ کے لیے صحیح خلوص دل سے خدا کو خدا کہہ کے پکاریے، پھر دیکھیے پروردگار عالم آپ کی دنیا بدلتا ہے یا نہیں اسی شب قدر میں۔ ایک رات انسان کے لیے کافی ہے کہ وہ 100 سال کا سفر کر سکے۔ جناب حر ایک رات میں 100 سال سے زیادہ کا سفر کر لیا تھا۔ جناب حر معصوم تھے؟ نہیں، آنے کے پہلے لعنت کے مصداق تھے، لیکن جب آ گئے ادھر تو علیہ السلام ہو گئے۔ ہم بھی جناب حر کی طرح ہیں۔ یہ رات عظیم رات ہے، ہم رات میں اس ایک رات میں 100 سال بلکہ اس سے زیادہ کا سفر کر سکتے ہیں۔ صرف ہمیں اپنے اندر یہ احساس ایجاد کرنا ہے، ایک ذمہ داری کا احساس ہونا ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے۔ جب ارادہ کر لیں گے، ارادہ مضبوط ہوگا تو پھر ہم کامیاب ہوں گے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور اگر یاد رکھیے اگر کوئی ارادہ کرنے کے بعد سے اس ارادے کو توڑتا ہے تو کسی دوسرے کو نقصان نہیں کرتا، خدا کی خدائی میں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، خود اس انسان کا نقصان ہوتا ہے جو وعدہ کر کے توڑتا ہے۔ من استغفر اللہ بلسانہ، جس نے زبان سے استغفار کیا، ولم یندم بقلبہ، اور دل سے نادم نہیں ہے، صرف زبان سے کہہ رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ، رات میں آپ لوگ کہیں گے 70 بار استغفر اللہ، تو یہ اگر زبان سے کہہ رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، امام رضا علیہ السلام کہہ رہے ہیں، لیکن ساتھ میں اس استغفر اللہ کے اگر پشیمانی ہے، ندامت ہے، تو بہت فائدہ ہے اس کا۔
پھر فرماتے ہیں فقد استہزأ بنفسہ، اگر کوئی انسان صرف زبان سے استغفار کر رہا ہے، دل کے اندر اس کے ذرہ برابر ندامت پشیمانی نہیں ہے، افسوس نہیں ہے، تو یہ انسان کسی دوسرے کا نہیں بلکہ خود اپنا مذاق اڑا رہا ہے۔ آج کی رات کی قدر اور منزلت کو سمجھیے، ایک ایک لمحہ اس کا بہت عظیم ہے، زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، اپنے لیے دوسروں کے لیے دعا کیجیے، دعاؤں کی اجابت کی رات ہے، گناہوں کی مغفرت کی رات ہے، اپنے مرحوم والدین کے لیے دعا کیجیے، اپنے جو مریض ہیں ان کے لیے دعا کیجیے، حالات دنیا کے خراب ہیں، ملک کے اور زیادہ خراب ہیں، اس کے لیے دعا کیجیے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم بھی دعا گو ہیں کہ آج کی رات، عظیم رات کے صدقے میں ہم تمام لوگوں کی دعاؤں کو مستجاب فرما، اس وبا بیماری مہلک منحوسیت سے تمام لوگوں کو، مسلمانوں کو بالخصوص اور بالعموم تمام انسانوں کو محفوظ فرما، اس وبا کا خاتمہ فرما، جو لوگ ہمیں اس درمیان چھوڑ کے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، ہمارے اعمال اس لائق ہوں کہ ہمارا وقت کا امام جب آج کی رات ہمارے اعمال کو دیکھے تو مسکرائے اور مسکرا کر کے اس کے اوپر سائن کرے۔ آج کی رات تقدیر لکھی جانے کی رات ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے امام کو ہماری تقدیر دیکھ کر کے 1 سال کی ان کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔